ترکی اور سعودی عرب اسلامی دنیا کی بہت بڑے طاقتور ملک ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی امہ کی یہ دونوں ممالک رہنمائی کرتے، لیکن ان کی آپس میں ہی لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے۔ لیکن اب یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب اردوغان نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر ان کا انتہائی شاہانہ استقبال بھی کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ترکی کے ساتھ ڈرونز کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ آخر ان دونوں میں یہ دشمنی کب سے ہے اور یہ دشمنی اب دوستی میں کیسے بدل رہی ہے، ان سب سوالوں کا جواب ملے گا آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جس بھی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ سعودی عرب کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے جو اس وقت حکومت ہے وہ سعودی عرب کی تیسری امارت ہے۔ اس سے پہلے اس خطے کا نام سعودی عرب نہیں تھا، بلکہ اس وقت سعودی عرب پر جو خاندان حکمران ہے ان کے جد اعلیٰ کے نام پر مملکت کا نام سعودی عرب رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 بار سعودی عرب بنانے کی کوششیں کی گئی تھی جو ترکوں نے ناکام بنا دی تھی۔ اسی لیے دونوں ملکوں میں آج تک دشمنی کی فضا چلی آ رہی ہے۔ سعودی عرب کی پہلی مملکت کی بنیاد 1727 میں آل سعود کے رکن محمد بن سعود نے رکھی تھی۔ سعود اول کا انتقال 1725 میں ہوا، جس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سعود نے 1727 میں پہلی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسے درایا کی امارت کا نام دیا گیا اور اسے پہلی سعودی امارت بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن سعود نے بہت بڑے علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے کربلا تک میدان فتح کیا۔ جب اس کے پوتے کی باری آئی تو اس نے دونوں مقدس شہر مکہ اور مدینہ کو بھی فتح کر لیا تھا، اور یہ 1803 کی بات ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 300 سال تک دونوں مقدس شہروں کا انتظام سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا۔ یہ 1517 سے حجاز کے حکام تھے۔ دریا کی امارت کے دوران مسئلہ یہ ہوا کہ آل سعود نے جن علاقوں کو کیپچر کیا وہاں انہوں نے مذہبی اسکالر عبد الوہاب نجدی کے ساتھ مل کر زیارتوں اور مزارات کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کو بھی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے عوام میں ان کے لیے شدید غم و غصہ بھی پایا جاتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ پر پہلے ہی عوامی دباؤ تھا۔ اس میں اضافہ اس وقت ہوا جب انہوں نے حجاز پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب سلطان محمود دوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے مصر کے وائسرے محمد علی پاشا کو ان کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا۔ محمد علی پاشا نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سعودی عرب کی طرف روانہ کیا، اور اس نے 1818 میں امارت دریا کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس کے چوتھے حکمران عبداللہ بن سعود آل سعود کو اور اس کے ساتھیوں کے سمیت گرفتار کر لیا تھا۔ کچھ عرصے تک ان کو مصر میں قید کیے رکھا تھا اور اس کے بعد انہیں استنبول بھیج دیا گیا تھا۔ یہاں عبداللہ بن سعود کو مقدس مقامات پر نقصان پہنچانے میں معافی مانگنے کا کہا گیا۔ جب اس نے معافی مانگنے سے انکار کیا تو آیا صوفیہ مسجد کے سامنے عوام کے ہجوم میں اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ عثمانیوں کا غصہ یہاں پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے عبداللہ کا سر فاسفورسیوں میں پھینک دیا تھا۔ عبداللہ کا سر قلم ہونا سعودیوں کو آج تک نہیں بھولا، اور یہی دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ اگرچہ آل سعود کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی، مگر یہ پھر بھی پرعزم نظر آتے تھے۔ انہوں نے 1824 میں مصری افواج سے ریاض کا علاقہ فتح کر کے نجد کے علاقے پر حکمرانی قائم کی، اور اسے دوسری سعودی مملکت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دوسری سعودی مملکت 1891 تک قائم رہی تھی۔ اس کے بعد آل سعود میں آپس میں ہی کئی سالوں تک خانہ جنگی رہی۔ اس کے بعد 1902 میں جدید سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود ریاض کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کو بھی فتح کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ دوسری طرف پہلے جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلطنت کے زمانے میں حجاز کی زمین پر ہاشمیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ 1916 میں ان کے خلاف شریف مکہ نے بغاوت کی
اور برطانیہ کی مدد سے مقدس شہروں سے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے چند سالوں کے بعد ہی شاہ عبدالعزیز نے حجاز کی زمین کو بھی فتح کر لیا تھا۔ 1932 میں انہوں نے اپنے جد اول السعود کے نام پر اپنے زیر قبضہ علاقوں کا نام سعودیہ عرب رکھ دیا تھا، اور اس پر آج بھی آل سعود کی حکمرانی ہے۔ شاہ سلمان جدید سعودی عرب کے بانی کے بیٹے ہیں، اور ممکنہ طور پر بیٹوں میں یہ آخری حکمران بھی ہوں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں شروع ہونے والی سعودیوں اور ترکیوں کی یہ لڑائی آج بھی جاری ہے۔ کوئی بھی موقع آئے تو دونوں ملک ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے موقع نہیں جانے دیتے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ترکی اور دوسرے کئی اسلامی ملکوں نے ملیشیا میں مسلمان ممالک کی ایک تنظیم بنانے کی کوشش کی، تو سعودی عرب نے اسے ناکام بنا دیا تھا۔ اگرچہ پاکستانی حکمران خاموش رہے، لیکن ترکی کے صدر طیب اردوغان نے بتایا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اگر ترکی کے ساتھ مل کر یہ تنظیم بنائی تو سعودی عرب میں جتنے پاکستانی مزدور ورکر کام کر رہے ہیں ان کو دوسرے دن ہی واپس پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں ان میں بہت بڑی درار 2011 عرب بہار کے دوران آئی تھی۔ اسے عرب ممالک کی بادشاہتیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ عرب بہار کے دوران ترکی نے اقوام المسلمین کو خوب سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے سعودیہ عرب اور UAE بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ یہ تعلقات اس وقت بہت زیادہ خراب ہوئے جب 2017 میں سعودیہ عرب اور UAE نے اور اتحادی ملکوں کے ساتھ مل کر ترکی کے اتحادی قطر کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جلتی پر تیل والا کام 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل نے کیا، لیکن اب دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ طیب اردوغان عرب ممالک کے سرکاری دورے پر نکلے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ترک 200 بزنس مینوں کا قافلہ بھی ہے۔ یہ سعودیہ عرب کے ساتھ ساتھ قطر کا بھی سرکاری دورہ کریں گے۔ سعودیہ عرب کے دورے کے دوران طیب اردوغان کا پرتقبال استقبال کیا گیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان ترک صدر طیب اردوغان کے شانہ بشانہ بھی نظر آئے۔ دونوں ممالک کے دوران بہت زیادہ معاملات طے پائے، اور سب سے بہتر اور سب سے بڑا کانٹریکٹ ڈرونز کی خریداری تھا۔ ترکی کے ڈرونز پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، تو اسی وجہ سے سعودی عرب نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ترکی کے ڈرونز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لگ بھگ 300 سال سے ایک دوسرے کی مخالف اور دشمن ریاستیں اگر ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں تو یہ مسلمہ امہ کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج کے لیے ناظرین کرام صرف اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ میری ایسی نیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔